بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ اس حصے میں بھی ہم فعل مضارع کے تغیرات کے بارے میں ہی بحث کریں گے۔ جو بھی چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں لی ہیں اسے یہاں پر تفصیلاً دوبارہ سے جانیں گے اور سمجھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے دہرا لیتے ہیں جو بھی ہم نے گزشتہ کلاس میں جانا تھا اسے اس مائنڈ میپ کے ذریعے ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے جانا تھا کہ اعرابی تبدیلی کے لحاظ سے فعل مضارع کی 3 اقسام ہیں: فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم اور فعل مضارع مرفوع۔ منصوب کب کب بنے گا فعل مضارع؟ جب اس سے پہلے حروف ناصبہ آ جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے ان، لن، کئی، اذن یہ حروف ناصبہ ہیں۔ اگر یہ فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو مفرد مذکر اور مؤنث کا غائب کا صیغہ، مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ اور متکلم کے مذکر مؤنث کے تمام صیغے آخری حرف پر علامت زبر لے لیں گے۔ آپ نیچے یہاں پر مثال میں دیکھ بھی سکتے ہیں: یکتبہ، تکتبہ، اکتبہ، نکتبہ۔ اس کے بعد نون النسوہ کے علاوہ، یعنی جو کہ جمع مؤنث غائب اور مخاطب کی جو نون ہوتی ہے اسے نون النسوہ کہتے ہیں، ان دونوں صیغوں کے علاوہ 6 صیغے جو ہوتے ہیں وہ اپنی نون جو ہوتی ہے اسے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی نون اعرابی ہوتی ہے اور وہ نون ختم کر دی جاتی ہے، جیسے یکتبہ، تکتبہ، یکتبو مثال میں آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کے فعل مضارع سے پہلے حروف جازمہ آ جائیں، اور حروف جازمہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لم، لا الناہیہ منع کرنے والا جو لا ہوتا ہے، لام الامر ایسا لام جو کہ فعل مضارع کے ساتھ حکم کے لیے جوڑا جاتا ہے، ان الشرطیہ یعنی ایسا ان جو کہ شرط کے طور پر استعمال ہو، اسے ہم تفصیل سے جانیں گے آگے جا کر بھی۔ اور اسی طرح لما حرف، یہ جو حروف ہیں یہ فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی حالت جزم میں چلا جاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مفرد مذکر اور مؤنث کا غائب کا صیغہ، مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ اور متکلم کے مذکر مؤنث کے تمام صیغے آخری حرف پر علامت جزم لے لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے یکتب، تکتب، اکتب، نکتب۔ اس میں جو جزم کی علامت ہے وہ سکون کے طور پر ظاہر کی گئی ہے، یعنی چھوٹے سے صفر کے طور پر۔ اور ایشیا کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ علامت جزم کو اردو کا جو نمبر 7 ہوتا ہے اس کو جب الٹا کر کے لکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے وہ جانتے ہیں سکون کی علامت کو یا جزم کی علامت کو۔ تو یا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک علامت سمجھ لیں تو آپ سمجھ جائیں، فعل مضارع کے آخر میں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل مضارع جو ہے وہ حالت جزم میں ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے فعل مضارع منصوب آپ کو بتایا تھا کہ نون النسوہ کے 2 صیغوں جمع مؤنث غائب اور مخاطب کے جن کے آخر میں نون النسوہ لگی ہوتی ہے، ان دونوں صیغوں کے علاوہ 6 جو صیغے ہوتے ہیں جو کہ یکتبہ، تکتبہ، یکتبو، تکتبو، تکتبی نیچے آپ کے سامنے ہیں، ان کی جو نون اعرابی ہوتی ہے وہ جو ختم ہو جاتی ہے اگر ان سے پہلے حروف جازمہ آ جائیں۔ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو یہ جو 6 صیغے ہیں یہ مضارع منصوب کے اور مضارع مجزوم کے یہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے جو حروف ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ حروف ناصبہ ہیں یا حروف جازمہ ہیں۔ اب اگر فعل مضارع سے پہلے اگر حروف ناصبہ اور جازمہ دونوں نہ ہوں تو فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے اور اپنی اصل شکل میں اس کے تمام صیغے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے یہاں پر یکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو۔ اور اگر نون اعرابی والے صیغے ہیں کوئی یکتبانی، تکتبانی، یکتبون، تکتبون، تکتبینا، تو یہ تمام صیغے جو ہیں وہ اپنی نون اعرابی کے ساتھ ہی پائے جاتے ہیں۔ اس سبق میں ہم صرف اس حصے کی تفصیل دیکھیں گے اور اس پر بحث کریں گے۔ فعل مضارع منصوب، اس سبق میں ہم کیا جان رہے ہیں؟ حروف ناصبہ کی تفصیل، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں وہ کون سے حروف ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، وہ کیسے نظر آتے ہیں، اور مختلف جملے بھی لیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو حروف ناصبہ ہیں وہ ان جملوں میں سیکھیں گے، دیکھ کے سیکھیں گے کہ ان کے استعمال کہ کیسا ہوتا ہے اور وہ استعمال کے بعد جو اگلا ان کا فعل مضارع ہے اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے، یہ دوبارہ سے جانیں گے اس سبق میں۔ حروف ناصبہ کی تفصیل، تو پہلا حرف ناصب ہے ہمارے پاس لن۔ حرف لن کے اپنے کوئی الگ معنی نہیں ہوتے،
مگر مضارع کے ساتھ اس میں دو معنوی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ لن لگانے سے فعل مضارع سے پہلے فعل مضارع میں زوردار نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور مضارع کے معنی زمانہ مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ مثلا لن یفعل کا ترجمہ ہوگا وہ ہرگز نہیں کرے گا یا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس میں دیکھیں زوردار نفی کے معنی بھی پیدا ہو گئے اور جو جملہ ہے یعنی جو مضارع کا اس میں جملے کے اندر جو مضارع ہے یفعل اس کے معنی زمانہ مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو گئے، یعنی لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا یا ہرگز نہیں ہوگا۔ لن کے ساتھ فعل مضارع مرفوع کی تبدیلی اور گردان آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ہے۔ فعل مضارع مرفوع کی تمام گردان دوبارہ سے لکھ لی ہے ترجمے کے ساتھ۔ یفعل سے مراد ہے وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، لیکن اگر اس کو یہاں پر لن لگا دیا، حرف ناصب لن لگایا ہم نے یفعل کے ساتھ، تو یہ کیا بنا؟ لن یفعل۔ تو ترجمہ دیکھیں وہ ایک مذکر یعنی یفعل تو مذکر کے لیے ہوتا ہے نا، مفرد مذکر کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ہوگا وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اس میں ایک تو زوردار نفی کے معنی پیدا ہو گئے اور دوسرا کیا ہو گیا کہ مستقبل کے ساتھ یہ معنی جو ہیں وہ مخصوص ہو گئے ہمارے فعل مضارع کے منصوب کے۔ آئیے اب اگلا حرف ناصب جو ہے ان، اس کے متعلق جانتے ہیں۔ حرف ناصب ان جو ہے اس کے معنی ہے کہ کسی فعل کے بعد آتا ہے، جیسے امرتہ ان یذهب، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے، یعنی ہمارے پاس فعل مضارع ہے یذهب تھا، اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ یہ حرف جو ہے ناصب ان آ گیا اور ان جو ہے اس کے بعد فعل مضارع لکھا جاتا ہے، فعل اس کے بعد لکھا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے۔ آپ نے ترجمہ بھی دیکھ لیا کہ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے، امرتہ میں نے اسے حکم دیا، ان یذهب کہ وہ جائے۔ اگلا حرف دیکھتے ہیں، حرف ناصب کون سا ہے؟ اذن یا اذن۔ دیکھیں ایک تو الف کے ساتھ تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے اذن یا اذن، دونوں صورتوں میں یہ اذن ہی ہے، حرف ناصب ایک ہی حرف ناصب ہے۔ حرف اذن اور اذن اگر الف کے ساتھ ہے تب تو، اور اذن یہ نون کے ساتھ ہے پھر تو، یہ ترجمہ بنتا ہے ان کا۔ یہ حروف جواب کے طور پر، جزا کے لیے اور بدلے کے جواب کے طور پر جملے میں بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذن اکرمک، تو میں تمہاری تکریم کروں گا، تمہاری عزت کروں گا۔ سأزورک، میں تمہاری طرف آؤں گا کے جواب کے طور پر بولا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر سوال ہے سأزورک، سوال نہیں مطلب ایک جملہ ہے میں تمہاری طرف آؤں گا، اس کے جواب کے طور پر اذن اکرمک، تو میں تمہاری تکریم کروں گا، تمہاری عزت کروں گا۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اذن تربحک تجارتک، یہ کس کا جواب ہے؟ یعنی یہ جو جواب ہے اذن تربحک تجارتک، تو تمہیں تجارت میں ترقی ہوگی، یہ جواب کس کا ہے؟ اس سوال کا۔ سأکون امینا، میں امانت دار رہوں گا، یہ ایک بات تھی، ایک جملہ تھا کہ میں امانت دار رہوں گا، تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ اذن تربحک تجارتک، تو تمہیں تجارت میں ترقی ہوگی، یعنی جواب کے طور پر بولا جاتا ہے اذن۔ اب اگلا حرف ناصب ہے ہمارے پاس کئی، اور حرف کئی اور لی دونوں کے معنی کیا ہیں؟ تاکہ کے ہوتے ہیں، کسی فعل کے بعد آتا ہے یہ اور فعل کا مقصد بیان کرتا ہے، جیسے اقرأ القرآن کی افہمہ، میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تاکہ اسے سمجھ سکوں، یعنی اقرأ القرآن یہ آپ کا ایک وہ ہو گیا جملہ ہو گیا شروع کا، کیوں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں؟ تاکہ میں اسے سمجھ سکوں، یا کا اس کے کیا ہو گئی؟ اس کا مقصد بیان ہو گیا آگے جا کر۔ یا اگر آپ حرف لی جو ہے اس کی صورت میں اس کو کسی صورت میں دیکھیں جملے میں کیسے پایا جاتا ہے؟ منحتک کتابا لتقرئی، منحتک میں نے آپ کو کتاب دی، لتقرئی تاکہ آپ پڑھیں۔ بعض اوقات لام جو ہے یا لی لفظ یعنی جو ان کے ساتھ مل کر لی ان کی طرح بھی جملے میں استعمال ہوتا ہے، لی اور ان کو ملا کے لی ان،
اور لأن لفظ جو ہے عموماً نفی کے جملوں میں مستعمل ہے، یعنی نفی والے جملوں میں ہی پایا جاتا ہے، جو اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے بعض اوقات جملے کے اندر، یعنی لأن اور لا دونوں کو اگر اکٹھا لکھیں تو وہ لألا کی صورت میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر منحتک کتابا لألا تجہل، میں نے تمہیں ایک کتاب دی تاکہ تم جاہل نہ رہو۔ تو آپ دیکھیں لأن لا یہاں پر کس کی صورت میں لکھا ہوا ہے، لأن اور لا کو اکٹھا کیا لألا بن گیا ہے، اور یہ بھی جملے میں اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا حرف ناصب ہے ہمارے پاس حتی۔ حرف حتی عربی میں حرف نصب، حرف عطف، حرف جر یا حرف ابتدا کے طور پر کسی جملے کا حصہ بنتا ہے، مگر یہاں ہم اسے بطور حرف نصب کے ہی لیں گے۔ حرف حتی جو ہے، جو کہ نصب کے طور پر یہاں پر لیا ہوا ہے کیونکہ ہم حروف ناصبہ ہی پڑھ رہے ہیں، یا حروف ناصبہ میں بھی استعمال ہوتا ہے حتی، جس کے معنی ہے یہاں تک کہ، اس حرف میں لفظ ان جس سے مراد تک کے ہے، بعض اوقات جملے میں اس کا ذکر حتی کے ساتھ لایا جاتا ہے اور بعض اوقات غیر مذکور ہوتا ہے، یعنی لایا بھی جاتا ہے، کئی دفعہ یہ نہیں بھی لگایا جاتا۔ یہ حرف بھی کسی سابقہ جملے کے بعد آنے والے جملے کے ساتھ بولا جاتا ہے، یعنی جملے کے درمیان میں فعل مضارع سے پہلے لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم بہشت میں نہ جاؤ گے، لا تدخلون الجنة تم بہشت میں نہ جاؤ گے، حتى تؤمنوا جب تک ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا اور تم ایمان نہیں لاؤ گے، حتى تحابوا جب تک کہ ایماندار نہ بنو۔ تو یہ ہے، اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں حتیٰ کا جو استعمال ہے وہ کسی بھی عربی جملے کے اندر یا آیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا ہوتا ہے۔ ان عبارات کا اردو ترجمہ کر کے دیکھیں کہ آپ کس حد تک ترجمہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ زیادہ تر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی عربی جملہ لے لیں جس میں حروف ناصبہ آ رہے ہیں، اگر آپ نے حروف ناصبہ کی پریکٹس کرنی ہے اور انہیں یاد کرنا ہے تو آپ ان کے معنی یاد کر لیں، پھر جو بھی جمل استعمال ہو، جن جمل میں استعمال ہو رہے ہیں حروف ناصبہ، ان جمل کو دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پر ایک جملہ ہے امرت ان اعبد اللہ، مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ کہ میں کیا کروں، اللہ کی عبادت کروں، کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اس طریقے سے ترجمہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو ترجمہ میں نے آپ کو دیا ہے وہ نیٹ سے لیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنا ہے اور اس طریقے سے ترجمہ کرنا ہے جس طریقے سے سیکھا ہے آپ نے، تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اگلی دیکھیں، اگلی عبارت ہے لم لا تشرب اللبن کی ینفعک، تم دودھ کیوں نہیں پیتے، لم لا تشرب اللبن کیوں نہیں تم دودھ پیتے، کی ینفعک تاکہ یا کہ اس سے تمہیں فائدہ ہو۔ اگلی جو عبارہ ہے وہ دیکھیں اذنت له لئلا يحزن، میں نے اسے اجازت دی تاکہ وہ غمگین نہ ہو، اذنت له میں نے اسے اجازت دی لئلا يحزن کہ وہ نہ ہو غمگین۔ اسی طرح اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، تمہیں جلال نہیں ملے گا، یعنی اونچائی نہیں ملے گی، عروج نہیں ملے گا جب تک تم صبر نہ کرو۔ اسی طرح قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو گائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس طریقے میں آپ عبارات لیجئے عربی کی، انڈر لائن کیجئے کہ آپ نے حروف ناصبہ چونکہ یہاں پڑھے ہیں تو حروف ناصبہ کو انڈر لائن کریں، خط کشیدہ کریں اور دیکھیں کہ اس کے بعد آنے والا جو فعل مضارع ہے اس کی ترتیب کیا ہے، وہ کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے، کون سا صیغہ ہے فعل مضارع کا۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ مراجعہ کا حصہ بنائیں اور یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کا سبق یاد کرنے کے بھی کام آتا ہے یہ طریقہ کار۔
آئیے اب جو بھی ہم نے پڑھے ہیں حروف ناصبہ ان کو قرآنی مثالوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات کے میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کو استعمال کیا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، سورۃ النساء کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أَلَّن يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ، اسی طرح آگے ہے لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی حتى يسمع كلام الله وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فلن يغفر الله لهم۔ آپ کے سامنے یہ آیات ہیں، اور آپ جب آیات پڑھتے ہیں قرآن کی، جو بھی چیز آپ نے سیکھی ہوتی ہے اس کو یہاں پر دہرا لیا کریں قرآن کی تلاوت کی صورت میں، اور انڈر لائن کریں۔ اگر آپ نے حروف ناصبہ لیے ہیں تو آپ انہیں انڈر لائن کر لیں اور دیکھیں، ان کا استعمال دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، اور اس کے بعد آگے جو تبدیلی واقع ہوئی ہے فعل مضارع میں وہ بھی دیکھیں کہ ان کی وجہ سے کیا تبدیلی لے لی ہے فعل مضارع نے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، آپ نے جو سیکھی ہیں انہیں آپ دہرا سکتے ہیں بآسانی قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ اس سبق کے ساتھ ہی ہمارے فعل مضارع کے حالت نصب کے جو تغیرات تھے اس کی جو ہم نے تفصیل لی تھی وضاحت سے، اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ اگلے سبق میں فعل مضارع کے حالت جزم کے تغیرات کی تفصیل سے وضاحت کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔